खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में हर दफ़ा एक नए गेस्ट के साथ मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर मुख्तार जॉर्ज साहब, जिनका ताल्लुक FC कॉलेज कॉलोनी से है। खुदा ने वहाँ पर एक खूबसूरत कलीसिया उन्हें अनायत की है, वो उनकी पासबानी कर रहे हैं और लुक आफ्टर कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आज आप तक पहुंचा सकें। तो नाजरीन, बताना चाहता हूं, आज एक अहम टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, बादशाहों के ताल्लुक से है। इसराइल और यहूदा की हम देखते हैं कि दो अलग अलग सल्तनतें हैं। यहूदा की सल्तनत अलग है और इसराइल की सल्तनत अलग है। ये तकसीम हो गई थी और आज देखेंगे कि इन दो सल्तनतों में कौन कौन से बादशाह थे और क्या क्या उन्होंने कारनामे सरअंजाम दिए, अच्छे काम भी कईयों ने किए और बुरे काम। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम बादशाहों के ताल्लुक से बातचीत करें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू पास्टर साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर फजल टेलीविज़न का और पुरफजल बातें जो कि आज का उन्वान है बादशाहों के हवाले से, और मैं खुदावंद के खादम पास्टर ज़बलून साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ जो कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें बुलाया और हम आज इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसराइल के बादशाह जो कि यहूदा और इसराइल की दो सल्तनतों के बादशाहों के बारे में। तो आज हम खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हैं और खुदावंद के इस कलाम को हम सीखेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हम खुदावंद का लाख लाख शुक्र करते हैं। खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और ये सन 2022 में लेकर आया और 2021 की क्रिसमस की खुशियाँ, ताकि हम उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। आमीन। तो पादरी साहब, दो बादशाहतें हैं, एक इसराइल की बादशाहत और एक यहूदा की बादशाहत। इन दोनों बादशाहों में हम देखते हैं कि बादशाह मुकर्रर होते हैं। ये कितने मैक्सिमम बादशाह इसराइल की सल्तनत में आए और कितने यहूदा की सल्तनत में, इसके बारे में आप क्या नाजरीन को कहेंगे? मैं खुदावंद के कलाम में से जैसा हम पढ़ते हैं कि दो कबीले नज़र आते हैं, एक यहूदा का और एक बनी इसराइल का। लेकिन इससे पहले जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो बनी इसराइल कौम ने शमूएल से चाहा कि जैसा दुनिया के बादशाह है हमें भी एक बादशाह दे। लेकिन वो बहुत रंजीदा हुआ, परेशान हुआ और उसने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद के बंदा शमूएल को खुदावंद ने जवाब दिया, जैसा ये चाहते हैं तो इनके लिए कर। लेकिन खुदावंद ने जब ये सुना तो उनका दिल जो है वो परेशान हुआ और उन्होंने कहा, जैसा ये चाहते इनके लिए तू कर, लेकिन मैं इनका बादशाह ना रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यहूदा के कबीले के जो है वो 20 जो है वो बादशाह नज़र आते हैं और इसराइल के सल्तनत में हमें जो कबीले के वो 19 बादशाह नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम देखें, बादशाह तो खुदा उनको दे दिया जिस्मानी तौर पर, लेकिन अगर हम साउल की ज़िंदगी के बारे में देखें, बजाते खुद साउल अच्छा था, लेकिन खुदावंद साबित करना चाहता था कि मैं इनका अब्दी और जलाली बादशाह। लेकिन उन्होंने वो काम किए साउल ने जो खुदा की नज़र में भले ना थे। पादरी साहब, आपने बताया कि जो इसराइल के बादशाह हैं वो 19 हैं और यहूदा की जो सल्तनत के बादशाह हैं वो 20 हैं। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ बादशाह सारे एक माइंड नहीं रखते हैं। हम देखते हैं, अगर बाइबल का मुताला करें, कि बाज़ बादशाहों ने बुरे काम किए और बाज़ ने अच्छे भी काम किए। तो बादशाह ने जो
اسرائیل پر اور یہودا پر حکومت کرتے تھے کیوں ایسے برے کام سر انجام دیے؟ اس تعلق سے اب کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ سب سے پہلی بات اگر ہم ساؤل بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے بنی اسرائیل نے جیسا مانگا تھا اور خدا کے بندہ سیمل خدا کے حضور جھک کر دعا کرتا ہے اور خدا سے درخواست کرتا ہے کہ یہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ اپنا بادشاہ بھی ماننا چاہتے ہیں، لیکن خداوند نے بڑے دکھ کے ساتھ اظہار کیا کہ دیکھ انہوں نے مجھ کو رد کر کے اپنا بادشاہ جو ہے وہ چن لیا ہے یا مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس میں اگر ہم ساؤل بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ ہے، لیکن اس کی زندگی جو ہے میں اچھی نظر آتی ہے، لیکن جب وہ چنا گیا اس نے وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلے نہیں تھے۔ جس طرح کاہن کا جو ہے وہ حق ہے کہ وہ قربانی گزرانے، لیکن اس نے وہ نافرمانی کی اور وہ خدا کے حضور سے نامقبول ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو جب اس نے یہ کام کیا اور خدا سے ناراض ہو گیا اور خداوند نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ غور کیا ہوگا کہ میں نے اسے کیوں چن لیا یا کیوں اس نے مسا کیا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر داؤد کے بارے میں، لیکن جب داؤد کے بارے میں خداوند فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا، لیکن داؤد جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، خداوند کی پرستش کرنے والا تھا، خدا کو پورے دل سے خدا کی عزت کرنے والا تھا، لیکن خدا نے اپنے پھر بندہ اس کے بعد جو ہے وہ داؤد بادشاہ کو چن لیا۔ یس، تو پادری صاحب یہاں پر دو بادشاہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک داؤد بادشاہ اور ایک ساؤل بادشاہ۔ تو ساؤل بادشاہ خدا کی نظر میں بھلے کام نہیں کرتا تھا جی، اور داؤد خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اس وقت بے شمار لیڈر بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، گو وہ بادشاہ نہیں لیکن خدا نے ان کو صدارت کرنے کا حق بخشا ہے، خدا نے کیا کہہ لیں کہ ایک عہدے پر بٹھایا ہے، ایک مرتبہ بخشا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ٹھیک طریقے سے خدا کے ساتھ نہیں چلتے اور ٹھیک اپنی رعایا کی صدارت نہیں کرتے یا کلیسیا کی نگہبانی نہیں کرتے یا گھر کے سربراہ ہیں، تو وہ ٹھیک درست طریقے سے اپنے گھر کا بندوبست یا نظام نہیں چلاتے، تو آپ اکارڈنگ ٹو دا بائبل کیا ان کو میسیج دیں گے کہ وہ کس طرح ساؤل کی طرح کیا کہہ لیں کہ صدارت کریں یا داؤد کی طرح؟ اس کو سامنے رکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جو مجھے پوری دنیا میں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے دو بادشاہوں کی جو ہے وہ بات اور یہ تمثیل ہمیں نظر آتی ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ جس طرح ساؤل بادشاہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلا، خدا کے حکموں کو نہیں مانا، لیکن ہمیں داؤد بادشاہ کی طرح اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لڑکپن ہی سے خدا کی پرستش کرتا رہا، خدا کی حمد کرتا رہا اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتا۔ میں ان خادمین کے لیے اور گھر کے جو سربراہ ہے، میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے یہ دو بادشاہوں کی جس طرح زندگی ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے زندگی میں داؤد بادشاہ کو اپنائیں، جس طرح وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا کی مرضی کو پورا کرتا رہا، اور جب بھی کسی جنگ میں جاتا تھا تو سب سے پہلا درجہ خداوند کو دیتا تھا، خدا کے حضور جھکتا تھا، دعا کرتا تھا، اور خدا اپنے بندہ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا تھا۔ آمین، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ دو بادشاہ ہیں، ایک ساؤل اور ایک داؤد۔ اگر جو ساؤل کی راہ پر چلتا ہے، جس طرح ساؤل صدارت کرتا ہے، خدا کی نظر میں بھلے کام نہیں کرتا، تو خدا اس سے ناراض ہے۔ اور داؤد جو لڑکپن سے سٹارٹ ہی سے خداوند کی عبادت پرستش کرنے والا، گو وہ بیابانوں میں بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، لیکن خدا اس کو وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا نے داؤد کو پسند کیا، خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، انسان تو ظاہری چیزوں پر غور کرتا، نظر کرتا، دیکھتا ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ داؤد کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا،
घर में भी उतनी उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी जिस तरह दूसरे भाइयों को सराहा जाता, पूछा जाता। दाऊद हम देखते हैं कि जब सैमुएल मसा करने लगा तो दूसरे भाइयों को लेकर आते रहे, तो आखिरकार सैमुएल ने पूछा यसी से कि क्या तेरा और भी कोई बेटा है? उसने कहा हाँ। वो दाऊद के बारे में बताया तो उसने कहा उसे ही बुला ले, खुदा उसे ही मसा करना चाहता है मेरी मार्फत। तो याद रखिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, काम करते हैं, घरों में हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अगर आपका दिल खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ है तो खुदा आपको वहीं पर प्यार करता है, पसंद करता है और आपकी हर चीज़ को वो कबूल करेगा। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले दाऊद की बात हम कर रहे थे और साउल की। दाऊद जिस तरह खुदा के साथ चलता था, हमें भी चाहिए लीडर होने की हैसियत से, सरबराह होने की हैसियत से, पासबान होने की हैसियत से हमें भी दाऊद की तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए ताकि हमारे दिलों को भी खुदा पसंद करे। तो मज़ीद पादरी साहब हम आगे बढ़ेंगे, बादशाहों के ताल्लुक़ से बातचीत हो रही है। तो बाइबल मुक़द्दस में एक बड़े क्या कह लें कि खूबसूरत बादशाह का ज़िक्र है जिसे हिजकिय्याह बादशाह कहते हैं। तो हिजकिय्याह बादशाह ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो खुदा के हजूर बड़ी दयानतदारी और वफ़ादारी के साथ चलता रहा। तो आप हिजकिय्याह बादशाह के ताल्लुक़ से क्या नाजरीन को कहेंगे? जैसा मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि हिजकिय्याह बादशाह के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि जब यशायाह नबी ने, खुदा ने यशायाह नबी को ये पैगाम दिया कि जाके हिजकिय्याह बादशाह को बता दे कि अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर ले, यस। तू बचने का नहीं, मर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि जब खुदावंद की तरफ से यस। ये बात उन तक पहुंची है तो इस पे बाद हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बेशक। ना तो वो एडमिट हो सकता है कि जी मैं बच जाऊँ हॉस्पिटल में, ना कहीं और जा सकता है, क्योंकि जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है, खुदाया तेरी रूह से मैं भला नास के मैं किधर जावां। यस। लेकिन जब ऊपर से ये उसकी ज़िंदगी में बात पहुंच चुकी कि तू मर जाएगा और अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर ले, लेकिन हिजकिय्याह बादशाह ने कोई बात नहीं सोची। उसने सबसे पहली बात क्या की कि उसने जब ये पैगाम सुना तो अपना रुख मुंह अपना दीवार की तरफ कर लिया, यानी कि दुनियादारी को उसने उससे मुंह फेर लिया और खुदा की तरफ मतवज्जा हो गया। और फिर वो दुआ करता है, ऐ खुदावन देख मैं तेरे हजूर रासबाजी के साथ चलता हूँ, यस। पूरे दिल के साथ चलता रहा हूँ, यस। लेकिन मैंने वो काम किए जो तेरी नज़र में भले हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद जो करेगा सो भला करेगा। लेकिन हमें सोचने की बात है कि पैगाम तो मौत का मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर एक शुक्रगुजारी भी करता है कि खुदावंद देख मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलता रहा। लेकिन जब खुदा ने ये बातें सुनी और वो जार जार रो रहा खुदा के ज़ुरी में, लेकिन हमें नज़र आता है कि ये उसके आंसू जब खुदा देखता है तो ये साया नबी जो शहर से अभी बाहर नहीं निकला, और उसे दूसरी बात पैगाम मिलता है कि जा मेरे बंदा को बता कि मैंने तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी है। आमीन, प्रेज गॉड। अब ये हम सोचते हैं कि ये उम्र तो 15 साल बढ़ चुकी है, लेकिन सोचने की बात है ये 15 साल उम्र खुदा ने उसकी क्यों बढ़ाई। यस। सबसे पहली बात है कि वो रासबास है। बादशाह होने के नाते अगर हम देखें तो 25 साल की उम्र में उसने बादशाह की है, 29 साल उसने हुकूमत की है यहूदा के कबीले पर। लेकिन उसके साथ हमें ये नज़र आता है कि वो खुदा के साथ वफादारी के साथ जाता है। और अगर हम उसके बाप की तरफ देखते हैं तो उसका बाप जो कि खुदा के अपोजिट हो गया और उसने हैकल के दरवाजे बंद करवा दिए और काहिनों को जो है बुत परस्ती की तरफ आगाह किया और सब हरे दरख्तों के नीचे जो है वो बुत परस्ती करवाई, बखूर जलाए, कुर्बानियाँ गुजारी। लेकिन जब ये 25 साल की उम्र में इसका पहला साल पहला महीना है और उसने सबसे पहले वो काम किया,
اس نے ہیکل کے دروازے کھلوائے اور کاہنوں کو بلایا اور ان کے سارے جو ہے وہ نجاست دور کروائی اور پھر قربانیاں گزرانی. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند کا بندہ حزقیاہ جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس نے وہ کام کیے جو اس خدا کی نظر میں بھلے تھے. یس. اور جب کہ اس کے باپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس نے وہ کام کیے جو خدا کے نظر میں برے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی وفاداری، کیونکہ جب یہ بلاتا ہے تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے ہیکل کے دروازے کھلوائے. یس. لیکن جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہیکل کے دروازے کھلوائے اور خدا نے اس کے لیے آسمان کو کھولا اور اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں خدا نے اسے سرفرازی بخشی اور بڑی برکتوں سے خدا نے مالا مال کیا. آمین. تو پادری صاحب اس وقت بے شمار لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کی زندگی کی حدوں کو مقرر کیا. یہ بات سچ اور برحق ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ خدا عمر کی درازی بھی بخش دیتا ہے. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ جب اسے میسج ملا یسایہ کی معرفت کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، اب تو مر جائے گا، تو حزقیہ نے یہ بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ دیا ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ دیوار کی طرف کر دیا. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے الگ پھیر ہو گیا، لیا پھیر لیا. اور خداوند کی حضوری میں جھک گیا اور دعا کرنے لگا، تو خدا نے اس کی دعا کو سنا اور 15 برس اس کے اور بڑھا دیے. بڑھا دیا. تو اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں دنیا کے کئی ممالک سے اور پاکستان کے کئی کونوں سے، کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مایوس ہے، کوئی تیرگی میں ہے، کوئی ویرانی میں ہے، کوئی خرابی میں ہے، کوئی غربت میں ہے، مشکلات کے چنگل میں بعض لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حزقیہ کی خدا نے دعا کو سنا ہے، تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے اس حزقیہ بادشاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کیا کریں؟ حزقیہ کی طرح کیا کہہ لیں، دعا کریں، زار زار قطار روئیں، کیا کریں تاکہ خدا ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے بندنوں کو توڑے، انہیں بیماریوں سے شفا دے، مشکلاتوں کے چنگل سے رہائی دے؟ آپ کیا خاص میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جب خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، آمین. بے شک بیمار ہیں آپ، پریشان نہ ہوں. یس. اگر آپ مشکلات میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کے جس پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا دانیل کی زندگی پر غور کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلتا ہے، شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا لیکن وہاں پر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. یس. لیکن خدا کا بندہ دانیل جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جب وہ شیروں کی مان میں گیا تو وہ ڈرا نہیں، وہ گھبرایا نہیں، اس نے آنسو نہیں بہائے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ میرا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. اگر ہم صدرک میشک عبدنجو کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں یس. تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ جو شخص میری مورتی کو سجدہ نہ کرے گا اسے آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا. لیکن تینوں شخص وہ جو ہے وہ 3 وقت دعا کرنے والے تھے، صبح، دوپہر، شام کو، گھٹنے ٹیک کر. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، آمین. جواب دیتا ہے. میں ان بہن بھائیوں سے جو اس وقت مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں. جس طرح صدرک میشک عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں بچانے کے لیے خود خداوند یسوع مسیح ادھر آگ کی بھٹی میں آگے تھے، میرا اور آپ کا خداوند ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. میں اپنی پرسنل لائف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں مجھے ٹی وی ہو گئی، میں مرنے کے قریب تھا اور مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میں بچ جاؤں گا. ایک دن میں بڑے مشکل سے مجھے 2-3 شخص اٹھا کر جو ہے چرچ میں لے کے گئے، تو میں دعا کر رہا تھا. تو ایسا ہوا میں نے رویا میں دیکھی کہ ایک کینڈل جل رہی ہے اور وہ کیا ہوا کہ بجھ گئی ہے. تو میں نے سوچا میری زندگی کے دن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن یہ میرا سنڈے آخری ہے. لیکن میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، میرے اور میرے گھرانے نے، کلیسیا نے مل کر دعا کی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی چھت پر تھا لیٹا ہوا، میرے گھر والوں نے مجھے لٹایا ہوا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ایک میڈیسن لی ہے، اس سے میرا منہ جو ہے وہ بہت زیادہ پک گیا، گلا بند ہو گیا، آواز نہیں نکل رہی.
اور میں آدھی رات کے وقت تقریباً 12-1 بجے رو رہا ہوں. مجھے یہ تھا کہ میں اب بچنے کا نہیں, میری جان نکلنے لگی, لیکن میں رو رہا ہوں بڑی مشکل سے, میری تھوڑی سی آواز نکلی. میں نے اپنی مسز کو اٹھایا اور کہا, وہ بھی دیکھ کر رونا شروع ہو گئے, میری بیٹی وہ بھی رونا ہو گئے شروع, اور لوگ چھتوں پر دیکھ رہے ہیں کہ شاید بھائی مختار کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن جب وہ رو رہے تھے, میں نے انہیں بڑی آواز سے, بلند آواز سے کہا, آپ رو نہیں, اگر ہم روئیں گے تو ابلیس خوش ہوگا, لیکن اگر ہم نے آنسو بہانے تو اپنے زندہ خداوند کے سامنے بہائے جو ہماری دعاؤں کو سنے گا, جواب دے گا. لیکن میں تو اس وقت اس کنڈیشن میں تھا کہ میں مر جاؤں گا, لیکن میرا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور ایسا ہوا کہ جب 5-4 منٹ کے بعد دعا کرنے کے بعد آمین کیا اور میرا گلا کھل گیا, میں نے شکر گزاری کی. اور میں رات کو جب میں سو گیا, خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میری ڈیتھ ہوگی اور میں کفن میں بندھا ہوا, تو والٹن قبرستان میں, قبر میں نہیں بلکہ میری ڈیڈ باڈی جو ہے گھاس پر پڑی ہے. لیکن ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح ہے, ان کے دل میں سے نور کی شعاؤں میرے اوپر پڑی ہیں, بندھن کھل گئے اور میں زندہ ہو گیا. صبح جب میں اٹھا تو بالکل ٹھیک. آمین. کیونکہ ہمارا خدا ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, وہ جنم کے اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے, اور خداوند اپنے لوگوں کو کبھی گرا ہوا نہیں رہنے دیتا. وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے, اور جس طرح خدا کے لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خداوند کے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے کہ خداوند خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا, نگہبانی کرتا. جس طرح حزقیہ بادشاہ کو خدا نے چھوا اور اس کی 15 سال عمر خدا نے بڑھا دی, اسی طرح پادری صاحب کی گواہی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ٹی بی تھا اور میں مرنے کے قریب تھا, لیکن دعاؤں کے سبب سے خدا نے ان کی زندگی کو بحال کیا, اور آج وہ پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. لوگوں کے لیے برکت چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, لوگوں کی لک آفٹر کرتے ہیں, اور خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں, کسی کمزوری میں پڑے ہوئے ہیں, کسی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے, تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو حقیقی بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے خدا کی نظر میں اچھے اور بھلے کام نہیں کیے تو خدا نے اسے ریجیکٹ کیا. اس کے حزقیہ بادشاہ کے باپ نے اچھے کام نہیں کیے تو خدا نے اسے پسند نہیں کیا, اور حزقیہ بادشاہ نے خدا کی نظر میں اچھے کام کیے تھے, اور جب اس کا وقت آیا اور اس نے درخواست کی کہ خداوند میں تو تیرے حضور میں راست بازی سے چلتا رہا, اور خدا نے اس کی ایج کو, عمر کو بڑھا دیا. خدا آج بھی عمروں کو بڑھا دیتا ہے جب ہم اس کی نظر میں اچھے اور بھلے کام کرتے ہیں. اسی طرح پادری صاحب کی عمر کو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بڑھایا, خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر انہیں چھوا, شفا دی. تو آج لاسٹ پر میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کمزور ہیں, آپ دکھی ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ مایوس ہیں, آپ کسی مشکل کے اندر ہیں, تو ایک بادشاہ ہے جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. دنیا کے تمام بادشاہوں سے اپنی نظر ہٹا کر صرف ایک بادشاہ پر اپنی نظر لگا لیجئے, اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, صرف ایک نام بخشا گیا ہے, اور وہ یسوع نام ہے. اور یسوع نام ہی آپ کو سنبھال سکتا ہے, یسوع نام ہی آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے. اگر آپ یسوع کو پکاریں گے تو آپ کی ساری وہ ضروریات کو پورا کرے گا, بندھنوں کو توڑے گا. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیں گے آپ سے اجازت. تو پادری صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. آج آپ نے کلام کی بڑی پرفضل باتیں بادشاہوں کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. میری دعا ہے کہ خدا اسی طرح آپ کو سلامت رکھے اور اپنی کلیسیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خداوند بہت زیادہ آپ کو برکت دے. تو ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.